السلام علیکم، ویلکم ٹو لائن جورس. میں ہوں ملک سیف اللہ غالب. کیا ایک 1500 روپے کا مائک پکڑنے والا اس شخص کا مقابلہ کر سکتا ہے جس نے پاکستان کی تاریخ بدل دی؟ کیا اے آر وائی سے ملنے والی شہرت اس لیڈر کے برابر ہو سکتی ہے جس کے لیے کروڑوں لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم اس غرور کا پوسٹ مارٹم کریں گے جس نے ایک صحافی کو اتنا اندھا کر دیا کہ وہ خود کو عمران خان کے مد مقابل سمجھنے لگے. ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ آج ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے جا رہے ہیں. اقرار الحسن صاحب، آپ نے پچھلے 15 سالوں میں اس قوم کو کیا دیا؟ کیمرے کے سامنے چند ڈرامائی چھاپے، چند غریب وڈیری والوں کو پکڑنا، یا وہ سرے عام کے شوز جن کا مقصد صرف چینل کی ریٹنگز بڑھانا تھا. اب ذرا اپنی نظریں اٹھائیں اور اس شخص کو دیکھیں جس پر آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں. عمران خان وہ انسان ہے جس نے اس وقت شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی بنیاد رکھی جب لوگ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے. آج وہاں 75% سے زیادہ غریبوں کا مفت علاج ہو رہا ہے. کیا آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک ڈسپینسری بھی بنائی ہے جہاں کسی غریب کو مفت گولی ملی ہو؟ عمران خان نے میاں والی کے ریگستانوں میں نمل یونیورسٹی کھڑی کر دی تاکہ ایک مزدور کا بچہ بھی آکسفورڈ کے معیار کے مطابق تعلیم لے سکے. آپ نے کتنے بچوں کی فیس ادا کی؟ عمران خان نے صحت کارڈ دے کے اس ملک کے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے تک کا تحفظ دیا تاکہ کسی باپ کو اپنے بچے کے علاج کے لیے زمین نہ بیچنی پڑے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف ٹی وی پر بیٹھ کر ایمانداری کے بھاشن دیے جبکہ اس شخص نے عملی طور پر اس ملک کے غریبوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا. یاد رکھیں وہ تعمیر کرنے والا ہے اور آپ صرف تنقید کرنے والے ایک ملازم ہیں. آپ کا اور اس کا کیا موازنہ؟ آپ کو بڑا ناز ہے کہ آپ کے یوٹیوب پر 1.5 ملین سبسکرائبرز ہو گئے ہیں. قرار صاحب، تھوڑی سی عقل کا استعمال کریں. یہ سبسکرائبر آپ کی اپنی شخصیت کے نہیں بلکہ اس چینل اے آر وائی کے ہیں. اے آر وائی کا صدقہ ہے جس پر آپ کام کرتے تھے. آپ خود کو عمران خان کے مقابلے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان وہ ہے جس کا ایک ٹویٹ پوری دنیا کا میڈیا وائٹ ہاؤس تک حرکت میں لانے کے لیے کافی ہے. اس کے پیچھے 1.5 ملین نہیں بلکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں اور دنیا بھر میں بسنے والے لاکھوں اوورسیز پاکستانی کھڑے. آپ کے سبسکرائبر صرف آپ کی ویڈیو دیکھ کر لائک کرتے ہیں لیکن خان کے چاہنے والے اس کے ایک اشارے پر گولیوں کے سامنے سینہ تان لیتے ہیں، جیلیں بھر دیتے ہیں اور لاٹھیاں کھاتے ہیں. آپ ایک لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ وہ ایک عالمی لیڈر ہے جسے دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں عزت دی جاتی ہے. آپ کا اور اس کا مقابلہ کرنا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا. جناب کا ماننا ہے کہ جناب ہمیشہ سچ کے ساتھ ہے، سچ کی بات کرتے ہیں، با ہمت اور تحمل مزاج ہیں. ایئرپورٹ پر ایک سرکاری ملازم سے تو تحمل سے بات نہ کر سکے. آپ کوئی لیڈر ہو؟ سیاست آپ کے لیے نہیں. آپ کو چاہیے کہ دوبارہ اے آر وائی پر کام شروع کر دو. ہو سکتا ہے کہ لوٹی ہوئی عزت دوبارہ مل جائے. آپ عمران خان کا مقابلہ کریں گے. آپ کو پتہ بھی ہے عمران خان ہے کون؟ عمران خان وہ ہے جو اکیلا پوری دنیا کے سامنے ایبسلیوٹلی نوٹ کہنے کی ہمت رکھتا ہے. آپ ایک قیدی لیڈر پر اس وقت وار کر رہے ہیں جب وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں. یہ صحافت نہیں، یہ بدترین بزدلی ہے. آپ جس ڈالی پر بیٹھے ہیں اس کو کاٹ رہے ہیں. عوام جان چکی ہے کہ آپ کی تحقیقات کا رخ صرف ایک ہی طرف کیوں مڑ رہا ہے. عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اسلاموفوبیا کے خلاف مقدمہ لڑا اور پوری دنیا سے اسے تسلیم کروایا. اس نے پاکستان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر ایک خوددار ملک بنایا. آپ نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ کو کوئی ایک بھی عالمی اعزاز ملا؟ آپ کی پہچان صرف کراچی سے لاہور تک، کسی تھانے یا کسی ہوٹل کے کچن تک ہے، جبکہ عمران خان کی پہچان دنیا کے طاقتور ترین ایوانوں تک. آپ ایک مقامی سطح کے ایکٹیوسٹ ہیں جو صرف چھوٹے چھوٹے مسائل پر سیاست چمکاتے ہیں، جبکہ عمران خان ایک عالمی لیڈر ہے جو امت مسلمہ کی بات کرتا ہے. آپ جب بولتے ہیں تو صرف نفرت پھیلتی ہے لیکن جب خان بولتا ہے تو قوم متحد ہوتی ہے.
آپ نے 1.5 ملین سبسکرائبر کو اپنی طاقت سمجھ لیا، لیکن خان نے 50 سالہ ساکھ کو داؤ پر لگا کر اس قوم کو شعور دیا۔ آپ نے لوگوں کو چھاپے مارنا سکھائے، اس نے لوگوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا۔ آپ میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اقرار الحسن صاحب، یہ مائک، یہ کیمرے اور یہ چند لاکھ روپے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ وقت بدلے گا اور بہت جلد بدلے گا۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا نام ان لوگوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہوگا جنہوں نے حق اور سچ کی آواز کو دبانے کے لیے بیانیے کی دلالی کی۔ میرے پاکستانیوں، میرے بھائیوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان جیسے بیانیے کے سوداگروں کو پہچان لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحافت کا لبادہ اوڑھ کر دشمن کا ایجنڈا چلاتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان جیسے کرداروں کا بائیکاٹ کریں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خاموشی توڑیں۔ ان جیسے کرداروں کا مکمل سماجی اور ڈیجیٹل بائیکاٹ کریں، اور ان کو بتا دیں کہ عمران خان اکیلا نہیں ہے، 25 کروڑ پاکستانی اس کی ڈال بن کر کھڑے ہیں۔ نتیجہ صاف ہے، ایک تنخواہ دار ملازم کبھی ایک عوامی لیڈر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اقرار الحسن ایک عارضی اسکرین کا کردار ہے، جبکہ عمران خان ایک دائمی نظریہ، اور نظریے کو نہ جیل کی دیواریں ختم کر سکتی ہیں اور نہ ہی تم جیسے لوگوں کے جھوٹے بیانیے۔ اقرار صاحب، اب وقت ہے صحافت کی طرف لوٹ آئیں، سیاست کے مہرے بن کر خود کو مزید ذلیل نہ کریں۔